الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما حیا قیوما سمیعا بصیرا قدیرا علیما خبیرا بصیرا الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ والوزن والعدل والفضل والنظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسول الله نحمدك اللهم ربنا ومولانا ومالكنا وخالقنا ورازقنا باسطنا شاهدنا حينا قيومنا جبارنا قهارنا رزاقنا فتاحنا علینا متیننا واجدنا ماجدنا واحدنا جل اللہ تبارک و تعالی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم انا دعوة ابي ابراهيم وبشارة اخي عيسى ورؤيا امتي رأت او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان محترم بھائیوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جو عنوانات چل رہے ہیں وہ عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ اس قسم کے عنوانات چل رہے ہیں۔ 4-5 جمعۃ المبارک کے خطبات اسی پر بات ہوئی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی موضوع انہی عنوانات پر گفتگو ہوگی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے مجھے قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ حضرات کو اور مجھے اس پر رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، پہلی بات یہ ہے کہ جس انسان کے ساتھ بھی ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے بعد وہ ذات ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ دیکھیں، دنیا کا قانون ہے کہ آپ جس کے ساتھ بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، سب سے پہلے اس کا ادب ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کا ادب کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور ادب کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس بات کا پتہ چلتا ہے اس وقت جب آپ اس کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اگر آپ اس کی بات مانتے ہیں تو مطلب ہے کہ آپ اس کا ادب کرتے ہیں، اگر آپ اس کی بات نہیں مانتے تو مطلب ہے کہ آپ اس کا ادب نہیں کرتے، آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ آپ سے دھوکہ کھا رہا ہے۔ یہی دنیا کا قانون ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ آپ کی کتنی بات مان رہا ہے۔ اگر وہ آپ کی بات مانتا ہے، آپ کا ادب کرتا ہے، اور ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اس قانون کے تحت اگر وہ آپ کی بات مانتا ہے تو وہ آپ سے محبت کرتا ہے، نہیں مانتا تو وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ دوستو، میں پچھلے جمعے پر میں نے گفتگو کرنی تھی لیکن بس وقت نہیں ملا۔ دیکھیے، جھگڑے کی بات نہیں ہے، میں اس بات کی طرف بالکل نہیں جانا چاہتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ 12 ربیع الاول کو ہے، ربیع الاول کے مہینے میں ہے یا محرم کے مہینے میں بھی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے محرم کے مہینے میں لکھی، اس بات کی طرف میں نہیں جاتا ہوں کہ کس نے کیا لکھا، کس نے کیا لکھا۔ بات صرف یہ کرتا ہوں، کیا اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ 12 ربیع الاول کے دن کے اندر ہو بھی صحیح، بالفرض اگر ہو بھی صحیح، تو کیا ہمارے پیغمبر نے ہمیں خوشی منانے کا طریقہ نہیں بتایا؟ ہمارے پیغمبر نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ جب خوشی آ جائے تو خوشی کس طرح مناتے ہیں؟ یہ نہیں بتایا؟ بتایا ہے۔ تو جب انہوں نے بتایا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ خوشی اس طرح منائیں جس طرح سرکار دو عالم نے منائی ہے۔ کس طرح منائی ہے؟ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر روزہ رکھا کرتے تھے سوموار والے دن۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اسی دن کے اندر میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن کے اندر مجھ پر قرآن اترنا شروع ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں، اللہ کے پیغمبر ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں اور 2 میلاد منا رہے ہیں، ایک نہیں، اپنا بھی میلاد اور قرآن کا بھی میلاد۔ قرآن بھی اسی دن میں نازل ہوا نا، تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم نے خوشی منانی ہے تو ساتھ قرآن کی بھی خوشی منائیں، اور اس طرح خوشی منائیں جس طرح اللہ کے پیغمبر نے منائی ہے۔ کس طرح؟ روزہ رکھ کے منائی ہے۔ لیکن روزہ آگے سنیں، ایک روایت ذکر کی جاتی ہے، حدیث، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا تو میں نے ایک خواب دیکھا، اس خواب کے اندر میں نے ابو لہب کو دیکھا کہ وہ کہتا ہے کہ ویسے تو میرے سارے جسم کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن جب محمد عربی میرے بھتیجے پیدا ہوئے تو میں نے اس طرح انگلی کے اشارے سے اپنی ایک لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا کہ اس انگلی کے اشارے کی وجہ سے میرے باقی جسم کو تو عذاب ہو رہا ہے، لیکن اس انگلی سے مجھے پانی مل رہا ہے جو میں پی رہا ہوں۔ یہ اب روایت پیش کر رہے ہیں میلاد کے ثابت کرنے پر۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، روایت اس کے اندر ہم نہیں جاتے، ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، ضعیف ہے کمزور ہے، اس بات کی طرف جاتے ہی نہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے
کہ جب روایت کرنے والا بندہ، حدیث کو نقل کرنے والا بندہ خود اس حدیث پر عمل نہ کرے تو اسلام کے اندر اس حدیث کا سٹیٹس کیا ہے؟ اس حدیث کی کیا اہمیت ہے؟ قانون ہے محدثین کا کہ جب حدیث کو نقل کرنے والا صحابی یا کوئی راوی اس حدیث پر خود اگر عمل نہیں کرتا تو وہ حدیث کمزور ہو جاتی ہے، وہ قابل عمل نہیں رہتی، ختم بس۔ تو جب حضرت عباس نے اپنی پوری زندگی کے اندر میلاد نہیں منایا تو آپ اس حدیث کو کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت حضرت عباس نے یہ خواب دیکھا اس وقت حضرت عباس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا، وہ بھی کافر تھے، ابو لہب بھی کافر، دونوں کافر کو دیکھ رہے ہیں خواب کے اندر، اس حدیث کو آپ بنا رہے ہیں دلیل میلاد پر۔ اور ایک میں نے اور بات سنی، وہ پرچی جاتی ہے ان کے پاس تو وہ کہتے ہیں کہ میلاد پر کوئی دلیل دیں، تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ قرآن کے اندر تو اتنا بھی ہے کہ جب تمہیں خوشی ملے تو بھنگڑے ڈالو، یہ الفاظ ہیں۔ تو لوگ آگے سے نعرہ تکبیر لگاتے ہیں تو اس نے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جب تم پر اللہ کا فضل آئے تو فلیفرحوا، خوشی مناؤ۔ تو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے سب سے بڑے فضل ہیں، رحمت ہیں، تو فلیفرحوا، خوشی مناؤ۔ تو پھر آگے کہتے ہیں کہ خوشی یوں کر کے منائی جاتی ہے یا بھنگڑے ڈال کر منائی جاتی ہے؟ لوگوں نے کہا بھنگڑے ڈال کر، تو کہتا ہے مناؤ میلاد اور بھنگڑے ڈالو۔ دوستو میں فرقہ واریت کی بات نہیں کرتا ہوں، بات صرف اتنی ہے کہ ہم نے جب یہ بات طے کر دی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو پھر ہمیں ان کی ہر طریقے اور ہر بات کو ماننا ہوگا۔ اگر ہم ان کی بات کو نہیں مانتے تو پھر ہم اس دعوے کے اندر جھوٹے ہیں کہ ہم اپنے پیغمبر کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، جس طرح بن کر آئے اسی طرح آپ کی عظمت بھی پورے جہانوں کے اندر اللہ نے منوائی ہے۔ جس طرح عالم دنیا کے اندر آپ رحمت للعالمین ہیں، اسی طرح عالم آخرت میں بھی آپ رحمت للعالمین ہیں، اسی طرح آپ عالم آسمانوں کے اندر بھی آپ رحمت للعالمین ہیں، اسی طرح آپ عالم ارواح کے اندر بھی رحمت للعالمین ہے۔ یہی فرق ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پچھلے انبیاء کرام کے اندر کہ ان کی دعوت، ان کی امتیں، ان کی رحمت صرف ایک علاقے کے اندر ہوا کرتی تھی، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، مقام، عزت اور رفعت اور بلندی تمام کے تمام جہانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ کوثر ذکر کی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، آج اس کا ترجمہ بھی کروں گا اور اس کی تفسیر بھی کروں گا۔ اس تفسیر کے اندر میں 4 باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ آپ کی عظمت عالم دنیا میں، آپ کی عظمت عالم آخرت میں، آپ کی عظمت عالم ارواح میں، اور آپ کی عظمت آسمانوں میں۔ انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ یہ چیزیں پوری کرنے کی۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر، کوثر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے 3 بیٹے تھے نا، قاسم، طیب اور ابراہیم، 3 بیٹے تھے۔ 2 بیٹے حضرت خدیجہ کی کوکھ سے تھے، اور یہ آخری بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کوکھ سے تھے۔ 2 بیٹے پہلے فوت ہو چکے تھے، اب یہ آخری بیٹا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کا آخری وقت آ چکا ہے۔ یہ اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف سفر طے کر رہے ہیں، اور اپنے بابا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باہوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور آپ حضرت ابراہیم کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم تیری جدائی کا غم ہمیشہ رہے گا، تیری جدائی کے اندر میری آنکھیں برستی رہیں گی، میرا دل روتا رہے گا،
صحابہ اکرام نے دیکھا اللہ کے پیغمبر میت پر رو رہے ہیں، میت پر اپنے آنسو بہا رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب آپ میت پر رو رہے ہیں، میت پر آپ آنکھیں اپنے آنسو برسا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگو میت پر رونا منع نہیں ہے، کیونکہ رونا تو دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جب انسان غمگین ہوتا ہے تو انسان کا دل اپنی حالت کو آنکھوں کے ذریعے بیان کرتا ہے کہ اب دل غمگین ہے۔ یہ آخری بیٹا آپ کا فوت ہو گیا۔ حضرت ابراہیم جب فوت ہوئے نا، اب تینوں بیٹے فوت ہو گئے، بیٹیاں بچ گئیں۔ ایک بندے نے نعرہ لگایا، کہنے لگا ان محمدن قد بوتیرا او قد بوتیرا، محمد الرسول اللہ کی تو دعوت مٹ جائے گی، اس کا تو دین ختم ہو جائے گا، اس کی دم کٹ گئی ہے۔ عربی کے اندر اگر ترجمہ کروں نا، لیکن قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرا بندہ تیرا دین نہیں مٹے گا، تیرا اسلام نہیں مٹے گا، کیونکہ ہم نے تجھے دین حق دے کر بھیجا ہے۔ کیا ہوا کہ تیرے بیٹے فوت ہو گئے، صرف بیٹیاں بچ گئی ہیں، لیکن میرا پیغمبر تو یہ بھی تو دیکھنا، اگر تیرے بیٹے فوت بھی ہو گئے ہیں تو ہم نے تجھے ابو بکر و عمر جیسے شاگرد عطا کیے ہیں۔ جس بندے کے شاگرد مخلص ہوں، جس بندے کے شاگرد اخلاص والے ہوں، میرا پیغمبر اس کی دعوت نہیں مٹا کرتی۔ قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، میرا پیغمبر ہم نے ایمان والوں کے ساتھ یہ وعدہ کر دیا ہے، اگر تم ایمان لے کر آئے ہو پھر اچھے عمل بھی کرتے ہو تو میرا بندہ میں نے وعدہ کر دیا ہے کہ میں تمہارے دین کو دنیا پر غالب کروں گا۔ یہ پہلا وقت تھا جب اللہ کے پیغمبر پریشان ہوئے تو رب العالمین نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرا پیغمبر پریشان نہیں ہونا، ہم نے آپ کو صحابہ اکرام جیسے شاگرد عطا کیے ہیں۔ تو کوثر سے کیا مراد ہے؟ صحابہ اکرام۔ دوسرا معنی دی کوثر سے مراد ہے حوض کوثر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن آئے گا، آنا فارتکم علی الحوض، میری تمہارے ساتھ ملاقات جب ہوگی تو حوض کوثر پر میں تمہیں ملوں گا۔ حوض کوثر کیا ہے؟ مسیرۃ شہر، اتنا لمبا ہے کہ جس طرح ایک بندہ پورا مہینہ سفر طے کرے، جتنا سفر ایک مہینہ وہ طے کرے گا، حوض کوثر کی لمبائی اتنی زیادہ ہے اور چوڑائی بھی اتنی زیادہ ہے۔ اس کا جام کیسا ہے، اس کا پانی کیسا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابرد من الثلج، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہے، احلا من الشرب، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں اپنی امت کو جام بھر بھر کے پلاؤں گا، میری امت جام پیے گی، 50,000 سال کا دن ہوگا میرے بھائی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لم یظمأ ابدا، جس بندے نے ایک مرتبہ میرے ہاتھ سے جام پی لیا پورے قیامت والے دن پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت والا دن آئے گا، کچھ لوگ آئیں گے، ان کے بڑے اچھے لباس ہوں گے، بڑی خوبصورت داڑھیوں والے ہوں گے، بڑے خوبصورت چہروں والے ہوں گے، میں فرشتوں سے کہوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو میرے پیاس لے آؤ، میں ان کو جام پلاتا ہوں۔ فرشتے عرض کریں گے اللہ کے محبوب
تھے تو یہ آپ کی امتی، آپ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، لیکن آپ کے آنے کے بعد انہوں نے دین کے اندر ایسی تبدیلیاں کی تھیں، انہوں نے دین کے اندر ایسی ایسی بدعات اور رسومات ایجاد کی تھیں کہ آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں اس دن فرماؤں گا سحقن سحقن لمن غیر من بعدی، دور لے جاؤ مجھ سے ان کو، میں ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا جنہوں نے میرے آنے کے بعد میرے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہوں۔ یہ بدعات کی اور رسومات کو ایجاد کرنے والوں کی ہلاکت ہوگی، فرشتے ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے، فرشتے ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ وہ آگے سے کہیں گے رحم کرو رحم کرو، ہم محمد عربی کے امتی ہیں۔ فرشتے فرمائیں گے جب رحمان نے رحم نہیں کیا، محمد عربی نے رحم نہیں کیا، تو ہم کیسے رحم کریں، کیسے رحم کریں؟ یہ بدعات ہیں جن کو ہم روزانہ کرتے ہیں، جن کو ہم دین سمجھ کر کرتے ہیں۔ جھنڈیاں لے راؤ، لائٹیں جلاؤ، پھلیاں تقسیم کرو، ناچو گانو، خوشیاں مناؤ۔ یہ پیغمبر کا میلاد ہو رہا ہے، یہ پیغمبر کے آنے کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ جب یہ خوشی صحابہ نے نہیں منائی، میرے پیغمبر نے اس طرح خوشی نہیں منائی جس طرح ہم مناتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں سوموار والے دن روزہ رکھتا ہوں کیونکہ میں پیدا ہوا تھا اسی دن میں میرے اوپر قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے، اس شکر کرنے کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے روزہ رکھتا ہوں۔ لیکن اگلی بات آپ کو بتاؤں، امت کو روزہ رکھنے کا بھی حکم نہیں دیا، خود روزہ رکھا، امت کو نہیں کہا کہ آپ روزہ رکھیں۔ دوسری بات، جب اللہ کے پیغمبر پیدا ہوئے تھے تو آپ کے گھر والوں نے خوشی منائی تھی، ہمیں بھی منانی چاہیے جب ہمارا بیٹا کوئی پیدا ہو، لیکن اسی دن اور اگلے سال پھر اگلے سال برسی منانا بدعت ہے۔ جب بیٹا پیدا ہو تو مٹھائیاں تقسیم کرنی چاہیے، خوشی کا دن ہے، تشکر کرنا چاہیے، نفل پڑھنے چاہیے، لیکن جب پھر وہ اسی دن اگلا سال کا وہ اگلا دن آئے تو پھر وہ کیک کاٹنا اور یہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، یہ بدعت بنتی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو لائٹیں ہم لگاتے ہیں، یہ جو جھنڈیاں ہم لگاتے ہیں، یہ جو کلخانیاں ہم کرتے ہیں، یہ جو قرآن خوانیاں ہم کرتے ہیں، یہ جو میلاد ہم مناتے ہیں، اگر انہی کاموں کی وجہ سے قیامت والے دن محمد عربی کی نظروں سے گر گئے تو کہاں جائیں گے؟ کون سی جائے پناہ پکڑیں گے ہم جب رحمان کا غصہ عروج پر ہوگا؟ لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت والا دن آئے گا، ساری امت ایک میدان میں جمع ہوگی، ہر انسان اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اولین و آخرین کو اللہ اکٹھا فرمائیں گے، ہر انسان ننگے بدن اور ننگے پاؤں ہوگا، سورج کی روشنی اور تپش سوانحے پر ہوگی، رب العالمین کا غصہ عروج پر ہوگا، سارے کے سارے لوگ جمع ہو کر یہ کہیں گے کاش کہ کوئی بندہ ایسا مل جائے جو ہمارے پروردگار سے صرف اتنی بات کر دے کہ اللہ حساب و کتاب تو آپ نے ویسے بھی شروع کرنا ہے، تھوڑا سا جلدی شروع کر لے، تھوڑا سا جلدی شروع کر لے۔ بندہ ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہر انسان کے دل کے اندر رب العالمین بات ڈالیں گے، چلو اپنے بابا آدم کی طرف چلتے ہیں، وہ تو ہمارے بابا ہیں نا، ہم انہی کی صلب میں سے نکلے ہوئے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، وہ اللہ سے بات کریں گے۔ جب ساری کی ساری انسانیت دوڑ کر حضرت آدم کے پاس جائے گی، اے بابا آدم، آپ تو بشروں کے باپ ہیں، آپ تو پوری انسانیت کے باپ ہیں، اللہ سے صرف اتنی سی بات کرنی ہے کہ ہمارا حساب و کتاب تھوڑا جلدی شروع کر دے۔ حضرت آدم فرمائیں گے لست لہا، یہ میرا منصب نہیں ہے، مجھے اللہ نے
نے یہ حکم نہیں دیا کہ میں اوروں کی سفارشیں کرتا پھروں، تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ، انہوں نے 950 سال اللہ کی توحید کا پیغام سنایا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ إِلَّا 50 عَامًا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے 950 سال اللہ کی توحید کا پیغام سنایا۔ ساری کی ساری خلقت دوڑ کر حضرت نوح کے دروازے پر آئے گی، اے نوح پیغمبر، آپ تو بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ سے صرف اتنی سی بات کرنی ہے کہ ہمارا حساب کتاب تھوڑا جلدی شروع کر دے۔ حضرت نوح فرمائیں گے لست لہا، یہ میرا منصب نہیں ہے، تمہیں ایک رستہ بتاتا ہوں، حضرت ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، وہ جد الانبیاء ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، آگ کے اندر کود پڑے تھے، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، اپنے بابا کو بھی اللہ کی توحید کے لیے چھوڑ دیا، ان کے پاس چلے جاؤ۔ ساری کی ساری خلقت دوڑ کر حضرت ابراہیم کے پاس آتے ہیں، انہوں نے بھی وہی جواب دیا لست لہا، چلے جاؤ، اس طرح کرو، موسیٰ کے پاس جاؤ، بڑے اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، اللہ نے ان سے کلام بھی کیا تھا، اللہ ان کو کوئی طور پر بھی بلاتا تھا، حضرت موسیٰ نے بھی یہی جواب دیا۔ اب حضرت عیسیٰ کے پاس آئے ہیں، حضرت عیسیٰ نے فرمایا لست لہا، میرا منصب یہ نہیں ہے، لیکن تمہیں ایک جائے پناہ بتاتا ہوں، لیکن تمہیں ایک پیغمبر کی بات سناتا ہوں، لیکن تمہیں ایک ایسے بندے کی بات سناتا ہوں جو اللہ کا بڑا لاڈلا پیغمبر ہے، جس کا چہرہ والضحیٰ والا ہے، جس کی زلفیں واللیل والی ہیں، جس کے دانتوں کی قسمیں اللہ اٹھاتے ہیں، جس کی آنکھوں کی قسمیں اللہ اٹھاتے ہیں، جس کے چہرے کی قسمیں اللہ اٹھاتے ہیں، جس کی زندگی کی قسمیں اللہ اٹھاتے ہیں، اس پیغمبر کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا کام کر سکتا ہے۔ ساری کی ساری خلقت دوڑ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئے گی، ایک بات کرنی اللہ سے کہ صرف حساب و کتاب تھوڑا جلدی شروع کر دے۔ اللہ کے پیغمبر لست لہا نہیں فرمائیں گے انا لہا، مجھے جو اللہ نے مقام دیا ہے وہ اور کسی نبی کو نہیں دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پھر میں اللہ کے عرش کے نیچے آؤں گا، اللہ کی حمدیں کروں گا، اللہ کی تعریفیں کروں گا، ثنائیں کروں گا، اور ایسی ایسی تعریفیں اللہ میرے دل میں ڈالیں گے وَيُلْهِمُنِي رَبِّي مَحَامِدَهُ أَحْمَدَهُ لَا يَحْضُرُنِي الْآن، اللہ میرے دل کے اندر ایسی ایسی تعریفیں ڈالیں گے کہ ان تعریفوں میں سے ایک لفظ بھی آج مجھے نہیں آتا، اسی وقت اللہ میرے دل میں ڈالتے جائیں گے، میں اللہ کی تعریفیں کرتا چلا جاؤں گا۔ جب تعریفوں کی حد ہو جائے گی نا، رب العالمین فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے میرا پیغمبر اپنا سر اٹھائیے گا، رونا بس کر دیجئے گا، آپ مانگتے جائیں میں دیتا چلا جاؤں گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں اللہ سے مانگوں گا اللہ مجھے یہ بھی نعمت دے، اللہ میری امت کو بھی معاف کر دے، اللہ ان کا حساب و کتاب بھی جلدی شروع کر دے۔ لیکن میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا نا، رب العالمین کے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دن بھی جب میں اتنی تعریفیں کروں گا، اتنی حمدیں کروں گا، اتنی ثنائیں کروں گا، پھر بھی رب العالمین یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میرے خزانے ہیں پوری دنیا میں بانٹ دے، نانا یہ نہیں کہیں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اللہ کی قدرت کے اندر ہے۔ رب العالمین قیامت والے دن بھی فرمائیں گے قُلْ تُسْمَعْ، میرا پیغمبر مانگ تیری بات سنی جائے گی، سل توتا مانگ تجھے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ ثابت کر دیں گے کہ مانگنے والا معبود ہوتا ہے، مانگنے والا بندہ ہوتا ہے، دینے والی پروردگار کی ذات ہے۔ قیامت والے دن بھی اللہ یہی کہیں گے میرا پیغمبر تجھے مانگنا اچھا لگتا ہے، مجھے دینا اچھا لگتا ہے، تو مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، میں دیتا ہوا اچھا لگتا ہوں، تو فقیر اچھا لگتا ہے، میں رب العالمین اچھا لگتا ہوں۔ یہ قیامت والا دن ہے، اگر اس دن بھی اگر ہمارے پیغمبر نے ہماری سفارش نہ کی تو کہاں جائیں گے؟ اگلے دن استاد یہ مکرم ایک بات کر رہے تھے سبق کے دوران، فرما رہے تھے
کہ اگر قیامت والے دن نا اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف بھی کر دے نا، کہ چاہو میں نے گناہوں کو معاف کر دیا، اپنی نیکیاں لے آؤ، ان نیکیوں کے بدلے میں تمہیں جنت دیتا ہوں۔ استاد جی فرما رہے تھے ہماری نیکیاں ایسی ہیں کہ یہ ہمارے گلے پڑ جائیں گی، ان نیکیوں کی وجہ سے ہم جہنم میں چلے جائیں گے۔ ہر نیکی کے اندر دکھاوا، ہر نیکی کے اندر ریاکاری، ہر نیکی کے اندر لوگوں کے سامنے بڑا بننا، اخلاص نہیں ہے۔ تو یہ نیکیاں جو ہے نا، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوئی، محمد عربی کی سفارش اور شفاعت نہ ہوئی، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا شرک کر کے نہ آنا، بدعت کر کے نہ آنا۔ اگر تم شرک کر کے آئے، بدعت کر کے آئے تو میرے ہاتھوں سے جام نہیں پی سکو گے، میں تمہیں دھتکار دوں گا۔ بدعات سے بچیے، رسومات سے بچیے، شرک والی چیزوں سے بچیے گا۔ تو یہ پہلی چیز، انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ حوض کوثر سے مراد جی تیسرا معنی امت ہے، کہ میرا پیغمبر ہم نے آپ کو امت کثیر عطا فرمائی ہے، بہت زیادہ امت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت والا دن آئے گا، سارے کی ساری امتوں کی صفوں کو جمع کیا جائے گا، ساری کی ساری صفوں کو گن کر 120 صفیں بنیں گی۔ کتنی؟ 120۔ پوری کی پوری خلقت، جس کے اندر یہودی، عیسائی، داریے، بدھ مت، ہندو، سکھ، مسلمان، سب کو ملا کر پوری 120 صفیں بن جائیں گی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ساری امتوں کی صفوں کو ملا کر صرف 40 صفیں بنیں گی، میری امت کی صفیں 80 ہوں گی۔ ساری خلقت کی صفیں 40 ہیں، میری امت کی صفیں 80 ہوگی۔ اور ایک اور حدیث مسند احمد کی، آپ نے فرمایا قیامت والے دن ایک پیغمبر آئیں گے، ان کے ساتھ 10 امتی ہوں گے، دوسرے پیغمبر آئیں گے، ان کے ساتھ 5 امتی ہوں گے، ایک اور پیغمبر آئے گا جس کے ساتھ صرف 1 امتی ہوگا، صرف 1 امتی۔ پوری زندگی محنت کی، کیا مطلب؟ پیغمبر ناکام ہو گئے نا، وہ امت ناکام ہو گئی جس نے پیغمبر کی بات نہیں مانی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پھر ایک پیغمبر ایسا بھی آئے گا جس کے ساتھ 1 امتی بھی نہیں ہوگا، پوری زندگی محنت کی، ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کام منوانا نہیں ہے، پیغمبر کا کام بھی منوانا نہیں ہوتا، صرف بات کو پہنچانا ہوتا ہے۔ ہدایت دینا یا نہ دینا اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پھر ایک طرف سے میں ایک لشکر دیکھوں گا، اتنا بڑا لشکر ہوگا کہ پوری دنیا کو گھیر لے گا۔ میں سوچوں گا کہ یہ میری امت ہوگی، لیکن آواز آئے گی یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ موسیٰ کی امت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پھر ایک اور لشکر آئے گا جو مشرق و مغرب، شمال اور جنوب سب کو گھیر لے گا، آواز آئے گی ان ہذہ امت محمد، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب میں ان لشکر کو دیکھوں گا نا، سارے کے ساروں کو میں پہچان لوں گا، کیونکہ ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، جن جن اعضاء پر وہ وضو کرتے تھے وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، ان کا چہرہ چمکے گا، ان کے بازو چمکیں گے، ان کے پاؤں چمکیں گے، ان کا سر بھی چمکے گا۔ جب میں اپنی امت کو اتنی زیادہ تعداد میں دیکھوں گا نا، تو پھر میرا سر فخر سے بلند ہو جائے گا، فخر سے بلند ہو جائے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرا پیغمبر پریشان نہیں ہونا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ دوسری جی، یہ میں نے آپ کی عظمت تھوڑی سی عالم آخرت کے حوالے سے بیان کی، عالم دنیا کی عظمت تھوڑی سی بات ذکر کر دوں، ختم بھی کرنا ہے۔ قرآن کریم میں ذکر ہوا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، سمجھیے گا، یا آدم، اے آدم، یا آدم، اے آدم، اپنی بیوی کو ساتھ لے اور جنت میں چلا جا، کھا پی عیش کر۔
یا نوح یا عیسیٰ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی یا عیسیٰ، یہ یا سمجھے جائیں، یا آدم یا عیسیٰ یا موسیٰ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ یا داود۔ رب العالمین قرآن کریم کے اندر جس پیغمبر کا نام بھی ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے آدم، اے ابراہیم، اے زکریا۔ میرے بھائیوں پورا قرآن اٹھائیے گا، کسی جگہ بھی یا محمد نہیں آیا، کسی جگہ بھی یا محمد نہیں آیا۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، اے میرے پاکیزہ رسول، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو ادب سکھا رہا ہوں تجھے، حالانکہ میں رب العالمین تھا، اپنے پیغمبر کو اگر یا کہہ کر بلاتا تو بے ادبی نہیں تھی۔ اللہ جو ہوا، رب العالمین جو ہوا، اللہ فرماتے ہیں اگر میں اپنے پیغمبر کو یا محمد کہہ کر بھی بلاتا تو بے ادبی نہیں تھی، لیکن میں نے یا محمد نہیں کہا تو تم نے بھی یا محمد نہیں کہنا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی وضاحت نہیں کرتا ہوں ورنہ دل ٹوٹیں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرا پیغمبر ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ آگے چلیں جی، یہ ہو گیا عظمت عالم دنیا کے اندر، عالم ارواح کے اندر۔ یہ بڑی عجیب ہے، اس کو اللہ نے تیسرے پارے کے اندر ذکر کیا اور بڑا عجیب انداز اپنایا۔ تیسرا پارہ جب ختم ہونے لگتا ہے نا تو اس کا آخری رکوع ہے، وہاں پر اللہ نے ایک جلسے کا ذکر کیا، ایک مجلس کا، ایک محفل کا، پوری تفصیل کے ساتھ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ جی سنیں، یہ عظمت ہے عالم ارواح کے اندر۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ رب العالمین نے فرمایا میرا بندہ ابھی تک اس زمین کو بچھایا نہیں گیا تھا، ابھی تک اس آسمان کو بلندیاں عطا نہیں کی گئی تھی، ابھی تک ان درختوں کو سبزہ عطا نہیں کیا گیا تھا، ابھی تک ان دریاؤں کو روانیاں عطا نہیں کی گئی تھی، ابھی تک ان سمندروں کو جوانیاں عطا نہیں کی گئی تھی، ابھی تک اس سورج کو میٹھی میٹھی روشنی عطا نہیں کی گئی تھی، ابھی تک اس چاند کو میٹھی میٹھی چاندنی عطا نہیں کی گئی تھی، ابھی تک دریاؤں اور سمندروں کا نظام نہیں قائم کیا گیا تھا میرا بندہ، ابھی تک اس دن کو اجالا عطا نہیں کیا گیا تھا، ابھی تک اس رات کو اندھیرا عطا نہیں کیا گیا تھا، کچھ بھی نہیں بنایا تھا میرا بندہ۔ اس وقت کی بات ہے، اس وقت کا قصہ ہے، اس وقت کی مجلس کا ذکر ہے۔ میں نے اس وقت ایک جلسہ سجایا تھا، میں نے اس وقت ایک مجلس سجائی تھی، میں نے اس وقت ایک محفل سجائی تھی۔ اللہ کیسی محفل تھی، کیسا جلسہ تھا؟ رب العالمین نے فرمایا میرا بندہ وہ جلسہ بڑا عظیم تھا، اس جلسے کے اندر شامل ہونے والے لوگ انبیاء کرام کی روحیں تھیں۔ میں نے حضرت آدم کی روح کو بھی اکٹھا کر لیا، میں نے حضرت موسیٰ کی روح کو بھی اکٹھا کر لیا، میں نے حضرت عیسیٰ کی روح کو بھی اکٹھا کر لیا، میں نے حضرت ابراہیم کی روح کو بھی اکٹھا کر لیا۔
پورے کے پورے نبیوں کی ارواحوں کو میں نے اکٹھا کر لیا اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ، وہ میرے سامنے آ گئے۔ اللہ ٹھیک ہو گیا، یہ سننے والے لوگ بڑے عظیم تھے، پوری نبیوں کی جماعت تھی۔ اللہ اس جلسے کے اندر خطیب کون تھا؟ اس جلسے کے اندر تقریر کرنے والی ذات کون سی تھی؟ رب العالمین فرماتے ہیں اس جلسے میں نے خود انتخاب کیا تھا، اس جلسے کے اندر میں نے خود تقریر کی تھی۔ اللہ جلسہ بڑا عظیم ہو گیا، سننے والے لوگ بھی عظیم ہیں، تقریر کرنے والا خطیب بھی بڑا عظیم ہے۔ اللہ آپ نے اس جلسے کے اندر کیا بیان کیا؟ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے اس جلسے کے اندر اور کچھ بھی بیان نہیں کیا، آخری پیغمبر محمد رسول اللہ کی شان اور عظمت کو بیان کیا تھا۔ اللہ جلسہ بڑا عظیم ہو گیا، سننے والے بھی عظیم، سنائی جانے والی باتیں بھی عظیم، خطیب بھی بڑا عظیم ہو گیا۔ اللہ آپ نے اس جلسے میں آخری پیغمبر کی شان کو کیسے بیان کیا؟ رب العالمین فرماتے ہیں ثم جاءکم رسول، میں نے انہیں کہا اے نبیوں کی جماعت، میں نے تمہیں بڑی عظمتیں دینی ہے، تمہارے سروں پر میں نبوت کا تاج سجاؤں گا، تم میں سے کوئی آدم صفی اللہ بنے گا، تم میں سے کوئی نوح نجی اللہ بنے گا، تم میں سے کوئی ابراہیم خلیل اللہ بنے گا، تم میں سے کوئی موسیٰ کلیم اللہ بنے گا، تم میں سے کوئی عیسیٰ روح اللہ بنے گا، تم میں سے کوئی تقوی والا بنے گا، تم میں سے کوئی عزتوں والا بنے گا۔ یہ ساری شانیں میں نے تمہیں دینی ہے، ساری عظمتیں تمہیں دینی ہے، ساری بلندیاں تمہیں دینی ہے، لیکن آخر کے اندر ثم جاءکم رسول، آخر کے اندر میرا ایک عظیم الشان رسول آئے گا، وہ میرا حبیب اللہ بنے گا۔ جلسہ ہو رہا ہے، اللہ وہ کیسا نبی ہوگا؟ رسول عظیم الشان پیغمبر ہوگا، وہ چلے گا تو آسمان کو بلندیاں ملیں گی، وہ بیٹھے گا تو زمین کو وسعتیں ملیں گی، اس کے پاؤں پہ لگنے والے ذرے جہان والوں کے لیے ہادی بن جائیں گے، وہ مسکرائے گا تو پھول جھڑنے لگ جائیں گے، اس کی مسکراہٹ کا ہر زاویہ جنت کی بہار بن جائے گا، وہ بولے گا تو پھول جھڑنے لگ جائیں گے، اس کے دانتوں کی چمک سے ستارے روشنی مانگ کر لے جائیں گے، اس کے چہرے کے پیشانی کی چمک سے سورج روشنی مانگے گا، اس کی کالی زلفوں سے رات اپنی تاریکی مانگیں گی۔ اتنا سچا ہوگا، اتنا امین ہوگا کہ اس کو ماننے والا صدیق اکبر بنے گا، اتنا عادل ہوگا کہ اس کو ماننے والا فاروق اعظم بنے گا، اتنا بہادر ہوگا اس کو ماننے والا علی المرتضیٰ بنے گا، اتنا غنی ہوگا اس کو ماننے والا عثمان غنی بن جائے گا، اتنا دلیر ہوگا اس کو ماننے والا خالد بن ولید بنے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم جاءکم عظیم الشان رسول آئے گا، عزتوں والا رسول آئے گا، میں اس کو شاہ شہاں بناؤں گا، میں اس کو انجم تابہ بناؤں گا، مونس دل شکستگاہ بناؤں گا، راحت قلوب عاشقاں بناؤں گا، شمس العارفین بناؤں گا، محب الفقراء بناؤں گا، محب الغرباء بناؤں گا، مورث کمالات آفرین بناؤں گا، شمس العارفین بناؤں گا، خطیب النبیین بناؤں گا، قبلہ عالم بناؤں گا، جان مجسم بناؤں گا، خیر مجسم بناؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو عزتیں دوں گا، بلندیاں دوں گا۔ شاعر کہتا ہے زندگی ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ لکل نبی فی الانام فضیلت و جملتها مجموعۃ لمحمد۔ رب العالمین فرماتے ہیں میں اس پیغمبر کے اندر ساری صفتوں کو جمع کروں گا، حضرت آدم کی دعاؤں کو بھی محمد میں جمع کروں گا، حضرت عیسیٰ کے تقوی کو بھی محمد میں جمع کروں گا، حضرت موسیٰ کی جلال کو بھی محمد میں جمع کروں گا، حضرت یحییٰ کی پاکیزگی کو بھی محمد میں جمع کروں گا، کنواری مریم کی حیا کو بھی محمد میں جمع کروں گا۔ عزتیں دوں گا، بلندیاں دوں گا، شان دوں گا، رفعتیں دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میرا پیغمبر جب پریشان ہوگا نا، اس کو پریشانی آئے گی تو میں اس کو تسلی دینے کے لیے فرماؤں گا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ میرا پیغمبر پریشان نہیں ہونا، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا ہے۔ یہ تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے گفتگو عرض کی ہے، وقت ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔